بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ اسے علم ہو کہ میرے اوپر کون سی عبادات فرض کا درجہ رکھتی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جتنی بھی عبادات فرض کا درجہ رکھتی ہے ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز، ہر مسلمان کو تیسری چیز کہ اسے علم ہو کہ میرے لیے زندگی کے اندر کون سا کاروبار حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سی چیز کا کھانا جائز ہے، کون سی چیز کا کھانا حرام ہے، کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا لباس پہننا حرام ہے اور ناجائز کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض کا درجہ رکھتا ہے، وہ کسی بھی حیثیت میں زندگی گزارے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، اس جہالت اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہو۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اللہ رب العزت نے 1,00,000 روپے دیا ہے اور وہ کسی کام میں لگانا چاہ رہا ہے، تجارت کرنا چاہ رہا ہے، تو جس چیز کی تجارت کرنا چاہ رہا ہے، جس کام کو وہ شروع کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کام میں پیسہ لگانے سے پہلے اس کے متعلق حلال حرام کے مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ رائیونڈ کے اکابرین میں حضرت مولانا جمشید صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی کے پاس اپنا بچپنا گزارا، ان کی صحبت میں گزارا۔ حضرت جب گھر میں آتے، پڑھ کر گھر میں آتے، والدہ یا بہن بھائی کوئی کھانے پینے کی چیز سامنے پیش کرتے تو حضرت مولانا جمشید صاحب کی عادت بن گئی تھی صحبت کی برکت سے کہ جیسے ہی وہ کھانے پینے کی چیز سامنے رکھی جاتی تو حضرت فوراً پوچھتے تھے کہ یہ کس نے بھیجی ہے، یہ کس نے بھیجی ہے۔ وہ بتلاتے کہ فلاں نے بھیجی ہے، تو حضرت اس وقت تک اس چیز کو کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، پہنتے نہیں تھے جب تک کہ یہ معلوم نہیں کر لیتے تھے کہ جس نے یہ چیز بھیجی ہے اس کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، اس کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے۔ کیوں؟ حلال لقمہ اپنا اثر رکھتا ہے، حرام اپنا اثر رکھتا ہے۔ حلال کی اپنی خوشبو ہے اور حرام کی اپنی بدبو ہے۔ مردار سے بدتر بدبو ہوتی ہے حرام کی، حرام پینے کی، کھانے کی اور حرام دیکھنے کی بھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے زنا العین عن نظر، کہ یہ انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ بھی بدکاری کرتے ہیں۔ آنکھوں کی بدکاری کیا ہے؟ آنکھوں کی بدکاری ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو آنکھ اٹھا کر لذت کی نیت کے ساتھ دیکھنا، یہ بھی حرام، کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا اس کو لذت کے لیے دیکھتے رہنا یہ بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، واعظ و نصیحت ہو رہی تھی، ایک جوان آیا تو حضرت نے جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اب جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کی آنکھیں کتنی پاک ہوں گی، ان کی روح کی پاکیزگی کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے۔ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا، کتنی ان کی روحیں پاکیزہ تھی، ان کی سوچیں کتنی پاکیزہ تھی۔ لیکن جب وہ جوان آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے اس کو دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں ملائی، تو اس کی آنکھوں میں جب آنکھیں ڈالی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ سمجھ گئے کہ یہ اس آنکھ سے کسی گناہ کو دیکھ کر آیا ہے، اس آنکھ سے کسی گناہ کو دیکھ کر آیا ہے۔ حضرت نے سامنے تو نہ کہا، تربیت کا انداز ہوتا ہے، کہنا ایک کو ہوتا ہے تو سب کو کہہ دیا جاتا ہے تاکہ اثر سب کے اوپر ہو جائے۔ تو حضرت اپنے واعظ و نصیحت کا انداز چینج کرتے ہوئے فرمانے لگے، سنیے گا میرے بھائیوں، فرمانے لگے بعض لوگ میری مجلس میں ایسے آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زنا کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، کہ ان کا اپنی آنکھ پر کنٹرول نہیں،
وہ یہ نہیں چاہتے کہ میری ماں بہن بیٹی کو کوئی دیکھے، لیکن جب دوسرے کی ماں بہن بیٹی گزرتی ہے تو اس کو للچائی نظروں کے ساتھ، نفسانی خواہش پر مبنی نظر کے ساتھ اس کو تاکتے جاگتے اس کو دیکھتے۔ ہمیں بعض جوان میری مجلس میں ایسے آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ گناہ کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نیک اولیاء، ان کی ماں نے بڑی عجیب تربیت کی۔ ہائے کاش کے مائیں کہیں ہمیں دوبارہ مل جائیں، ہائے کاش جنہوں نے خواجہ نظام الدین توسوی کو جنا، حضرت قاسم نانوتوی، حضرت مولانا الیاس صاحب اور دیگر جتنے یہ اللہ کے اولیاء گزرے۔ خواجہ صاحب چھوٹے تھے، ماں نے انگلی پکڑی، ایک مدرسے ملے گی، استاد جی اس کو اللہ کا قرآن پڑھا دے، اللہ کا قرآن پڑھا دے۔ تو استاد محترم نے ماں پردے کے اندر بچے کو استاد کے سامنے بٹھایا، استاد نے کہا پڑھ بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب توتلی زبان، فوراً خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ ختم۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ایسا پیارا لہجہ، ایسا عمدہ تلفظ۔ استاد حیران ہو کر کہنے لگا اے اماں میرے پاس پڑھانے کے لیے آئی ہے یا تیری گود میں جو سیکھ چکا ہے اس کو سنانے کے لیے آئی ہے؟ اس نے کہا استاد جی اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے بے وضو پن کی حالت میں کبھی اپنے بیٹے قطب الدین کو دودھ نہیں پلایا۔ جب اس کو دودھ کی طلب ہوتی ہے میں وضو کرتی ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتی ہوں، اور جتنی دیر میرے سینے سے لگا رہتا ہے، دن ہو رات ہو بھوک ہو دکھ ہو سکھ ہو، جتنی دیر میری گود میں رہتی ہے میں اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی ہوں۔ اور کئی پارے اس نے دودھ پینے کی حالت میں ماں کی گود کے اندر زبانی یاد کر چکا ہے۔ اور اب حالت بگڑ گئی، کہاں گئی وہ مائیں، کہاں گئے وہ باپ جو حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کو دیں، اور کہاں گئی وہ مائیں کہ جن کی گود سے یہ بچے جنم لیتے تھے۔ خواجہ صاحب مدرسے سے واپس آتے، دوپہر کو چھٹی ہوتی مدرسوں میں، تو آ کر ماں کو کہتے اماں کھانا دے، روٹی دے، لباس دے۔ ماں نے عقیدہ بنا دیا بیٹے روٹی کپڑے مکان کا مالک اللہ۔ کون؟ سب کے روٹی کپڑے مکان کا مالک کون؟ اللہ۔ پھر کہ اللہ۔ روٹی کپڑے مکان کا مالک کون؟ اللہ۔ عقیدہ بنا دیا کہ باپ روٹی نہیں دیتا، ماں روٹی نہیں دیتی، روٹی بھی اللہ سے مانگ، کپڑا بھی اللہ سے مانگ، کھانا بھی اللہ سے مانگ۔ اب ماں کیا کرتی؟ پتا ہوتا بچے نے 12 بجے گھر میں آنا ہے، ایک روٹی پکا کر ایک چھابی میں رکھ کر ایک کمرے کے اندر چھپا دیتی۔ اب خواجہ قطب الدین گھر میں آ کر کہتے اماں روٹی، لیکن بیٹے بتلایا نہیں تھا روٹی اپنے رب سے مانگ۔ اب یہ بچے کا عقیدہ بنا رہی، تربیت کر رہی۔ بچہ 2 رکعت نفل پڑھتا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت 2 رکعت نفل کا سلام پھیر کر ایسے ہاتھ اٹھاتا یہ بچہ اللہ کے سامنے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، اللہ کو کتنا ترس آتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے مدینہ پاک کی گلیوں میں جا رہے ہوتے نا، یہ بچے جیسے کھیل رہے ہوتے، تو حضرت ابو ہریرہ ان کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے، نابالغ بچوں کے درمیان میں، لبڑے تبڑے مدینہ پاک کے بچے، ان کے درمیان میں صحابی رسول کھڑے ہو جاتے، اکیلے بچے کو کہتے ارے بیٹے ابو ہریرہ کی بخشش کی دعا کر دو، تم معصوم بچے ہو، تمہارا گناہ کوئی نہیں، اپنے اللہ سے میری مغفرت کی دعا، اللہم اغفر۔ پھر وہ بچے کہتے اللہم اغفر، خود دعا سکھلاتے، ہاتھ رکھتے، کہتے بیٹے پڑھ اللہم اغفر لے ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا حضرت بی بی سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ کے پاس، کہا جا کر سلام کہنا
اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کہہ رہے، ماں باپ کے سامنے کوئی امیر المومنین نہیں، کوئی بادشاہ۔ میری والدہ بیمار ہے، میں ابھی بھی ان کی خدمت میں تھا، تھوڑی دیر کی اجازت لے کر میں آیا، اس لیے میں کچھ لیٹ ہوا، وہ گر گئی 2 دن پہلے، تو انہی کی خدمت میں تھا۔ میں کچھ بھی ہو جاؤں پھر بھی میں اپنی ماں کے سامنے کچھ نہیں، میرا حلیہ دیکھ کر آپ مجھے حافظ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اپنی ماں کے سامنے آج بھی وہ مجھے کاکا نکا ہی کہتی ہو۔ قسم خدا کی جب آپ مجھے حافظ، عالم یا مفتی کہتے ہو مجھے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میری ماں، جب میں یہ پگڑی چگڑی لے کر اپنی ماں سے اجازت لینے جاتی تو وہ کہتی کاکے سلامت رہے۔ جو ماں باپ کی دعاؤں سے رخصت ہوتا ہے یہ ہوائیں بھی اسے سلام کرتی، جو ماں باپ کو ستا کر گھر سے نکلتا ہے فرشتوں کی لعنتیں ان کے اوپر پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا جب ماں باپ گھر میں نوکر بنے، جب بوڑھے ماں باپ کی حیثیت ختم ہو جائے، جب بوڑھے ماں باپ گھر میں نوکر بن جائیں گے اور اولادیں گھر کی حاکم بن جائیں گی، اس سے بڑی قیامت کیا ہو، اس سے بڑی قیامت کیا ہو۔ اور یاد رکھنا جیسے ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا ہے، اگر کسی نے ستایا اور ان کی بد دعا لگ گئی تو بھول جاؤ کہ موت ایمان پر آئے گی، تو پھر بھول جاؤ کہ دنیا میں سکون کہیں ملے گا، پھر بھول جاؤ کہ جنت کے دروازوں پر تمہیں سلامی ہوگی۔ نہیں، ان کی بد دعا سے بچنا، ان کی بد دعا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 70 اللہ کے ولی، 70 اللہ کے ولی، اور ولی بھی کسی عام انسان کو نہیں کہتے، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز سے سنت نظر آ رہی ہے، اس کی ہر چیز محمدی ہو، اس کا بول، اس کا کاروبار، اس کا لین دین اور اس کے معاملات، عبادات، ہر چیز سنت رسول میں ڈھلی ہوئی، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ فرمایا اس طرح کے 70 ولی، اس طرح کے 70 ولی کسی جوان کے لیے دعا کرے وہ اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی ان پڑھ، جتنی ان پڑھ جس کو صرف ایک کلمہ آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، صرف ایک کلمہ آتا ہے، جو میری آپ کی داخلہ فیسیں دینے کے لیے چودھریوں کے بھینسوں کا گوبر اٹھاتی ہے اور اس کی پھٹی ہوئی ایڑیوں میں گوبر پھنسا ہوتا ہے، اور میں 70 ولی تیرے لیے دعا کرے وہ اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی ان پڑھ گنگبار بدو ان پڑھ جس کو صرف ایک کلمہ سیدھا سادہ سا آتا ہے، اور میں جتنی اس ان پڑھ ماں کی دعا اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوگی۔ ان کی بد دعا سے بچنا۔ تو حضرت خواجہ صاحب گھر میں آتے، اماں روٹی، بیٹے روٹی کپڑے کا مالک اللہ، یہ 2 نفل پڑھتے ہیں میرے مالک تیرے خواجہ کو بھوک لگی مجھے روٹی دے، ہم نے پیسہ دیا، میں خود اعتراف کرتا ہوں، آپ بھی کریں گے، ہم مرد اس وقت ایک پیسے کی مشین ہے، ہم اتنا کما رہے ہیں، بیرون جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑے دنیا آگے آگے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، نہ عزت رہی نہ کچھ بھی، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس ایمان بھی نہیں بچا۔ سب سے کائنات میں سب سے قیمتی چیز یہ پیسہ نہیں ہے، اگر کائنات کے اندر سب سے قیمتی چیز پیسہ ہوتی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تھا اے محمد عربی، جب تو مشرکین کو دعوت دینے کے لیے جائے، اگر تو چاہے تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تیرے دائیں بائیں کے جو پہاڑ ہیں یہ سونے اور چاندی کے بنا دیتا ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرض کہ اے میرے مالک میں دنیا میں مسافر بن کر رہنا چاہتا ہوں، مجھے سونے چاندی کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اتنا ملے جس سے شکر ہو، نہ ہو تو صبر کے کلمات زبان سے نکلے، اور ہر وقت میرے ساتھ عافیت اور سلامتی کا معاملہ، مجھے یہی چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔
کبھی اس کی داخلہ فیس، کبھی اس کی داخلہ فیس، کبھی اپنی بیٹی کا جہیز پورا کرنے کے لیے بینک کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، مرکز قومی بچت سے سود کا پیسہ لیا جا رہا ہے، اس دوست کے پاؤں میں پڑ رہے کہ بھئی میں نے بیٹی